خطبہ نمبر 209 آپ علیہ السلام کا ارشاد کرامی جب بصرے میں اپنے صحابی علا ابن زیاد حارثی کے گھر عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور ان کے گھر کی وسعت کا مشاہدہ فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كنت تصنع بسعة هذه الدار في الدنيا وأنت إليها في الآخرة كنت أحوج وبلى إن شئت بلغت بها الآخرة تقر فيها الضيف وتصل فيها الرحم۔ تم اس دنیا میں اس قدر وسیع مکان کو لے کر کیا کرو گے جبکہ آخرت میں اس کی احتیاج زیادہ ہے۔ تم اگر چاہو تو اس کے ذریعے آخرت کا سامان کر سکتے ہو کہ اس میں مہمانوں کی ضیافت کرو، قرابت داروں سے صلہ رحم کرو۔ وتطلع منها الحقوق مطالعها فإذا أنت قد بلغت بها الآخرة۔ فقال له العلاء يا أمير المؤمنين أشكو إليك أخي عاصم بن زياد۔ قال وما له؟ اور موقع و محل کے مطابق حقوق کو ادا کرو کہ اس طرح آخرت کو حاصل کر سکتے ہو۔ یہ سن کر علا بن زیاد نے عرض کیا کہ یا امیر المومنین، میں اپنے بھائی عاصم ابن زیاد کی شکایت کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ انہیں کیا ہو گیا ہے؟ قال لبس العباءة وتخلى عن الدنيا۔ قال علي به۔ فلما جاء قال يا عدي نفسه لقد استهام بك الخبيث أما رحمت أهلك وولدك۔ عرض کیا کہ انہوں نے ایک عبا اوڑھ لی ہے اور دنیا کو یکسر ترک کر دیا ہے۔ فرمایا انہیں بلاؤ۔ عاصم حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ اے دشمن جان، تجھے شیطان خبیث نے گرویدہ بنا لیا ہے، تجھے اپنے اہل و عیال پر کیوں رحم نہیں آتا ہے؟ أترى الله أحل لك الطيبات وهو يكره أن تأخذها أنت أهون على الله من ذلك؟ قال يا أمير المؤمنين هذا أنت في خشونة ملبسك وجشوبة مأكلك۔ کیا تیرا خیال یہ ہے کہ خدا نے پاکیزہ چیزوں کو حلال تو کیا ہے لیکن وہ ان کے استعمال کو ناپسند کرتا ہے؟ تو خدا کی بارگاہ میں اس سے زیادہ پست ہے۔ عاصم نے عرض کیا کہ یا امیر المومنین، آپ بھی تو کھردرا لباس اور معمولی کھانے پر گزارا کر رہے ہیں۔ قال ويحك إني لست كأنت، إن الله تعالى فرض على أئمة العدل أن يقدروا أنفسهم بضعفة الناس كي لا يتبيغ بالفقير فقره۔ فرمایا تم پر حیف ہے کہ تم نے میرا قیاس اپنے اوپر کر لیا ہے، جبکہ پروردگار نے ائمہ حق پر فرض کر دیا ہے کہ اپنی زندگی کا پیمانہ کمزور ترین انسانوں کو قرار دیں تاکہ فقیر اپنے فقر کی بنا پر کسی پیچ و تاب کا شکار نہ ہو۔